بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ڈاکٹر ناشین حامد صاحبہ، پارلیمنٹری سیکرٹری، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن. ڈاکٹر شہزاد علی خان صاحب، وائس چانسلر NHS، اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر. ڈیئر پارٹیسپینٹس، ایکسپرٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. مجھے سب سے زیادہ خوشی اگر میڈیکل کسی فنکشن میں جانے کی ہوتی ہے تو وہ پریونشن کے اوپر ہے. ساری زندگی شروع کے چند سالوں میں سوچتا ہوں کہ جتنے ڈاکٹرز ہم ٹرین کرتے ہیں ان کی زندگی کا کیفیت ہوتی کیا ہے. تو شروع کے چند سالوں کے اندر تو وہ اپنی ایکیڈمکس کو پالش بھی کرتے ہیں، اپنی انکمز جنریٹ کرتے ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کبھی کبھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں علاج کرنے کی، مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی. جب یہ خیال ہوتا ہے کہ مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی تو ایک تو شارٹیج ڈاکٹرز کا ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ مرض بھی معاشرے میں کم نہیں ہو رہے. تو انسان جب تک زندہ ہے تو اس کے ساتھ امراض بھی رہیں گے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے، مگر احتیاط لازمی ہے. اور احتیاط لازمی کی کیفیت کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. اگر آپ موہنجودارو اور ٹیکسلا جائیں تو آپ کو ایک اوپن ڈرینیج سسٹم نظر آئے گا، مگر ڈرینیج سسٹم موجود ہے تاکہ سینیٹیشن کا خیال رکھا جائے. پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہو گئی نا. یہ اس کا خیال ہمیشہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے خاص طور پر ایک تو طہارت کو نصف ایمان کہا. اچھا، جو روحانی اور ذہنی طہارت ہے وہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ بھی طہارت میں آتی ہے، مگر طہارت کو نصف ایمان کہا. اس کا مطلب انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت ہے کہ جہاں تم اپنی حرکات کے اندر احتیاط کرو، لوگوں کے ساتھ رویے اچھے رکھو وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر تم اپنی صحت کے لیے طہارت لازمی ہے. وضو کا کانسیپٹ، یہ دن میں 5 مرتبہ، اس صحرا میں جہاں پانی کی قلت کا بھی امکان ہے وہاں دن میں آدمی 5 مرتبہ ہاتھ دھوئے، چہرہ صاف کرے، پیروں کو صاف کرے. بڑی انوکھی بات ہے نا. اس سے پہلے مجھے دنیا کی تاریخ میں یاد نہیں پڑتا کہ یہ ریچول، ایسا ریچول کیسے کتنا امپوز کیا کسی نے کبھی بھی، اور بہت عرصے تک، اور آج بھی. تو لہٰذا اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ یہ بیماریاں بھی دور رکھتا ہے. تو کووڈ تو بعد میں آیا. میں نے 2019 میں، کووڈ تو 2020 میں آیا، 2019 میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو خط لکھا. جہاں اور چیزوں کا ذکر کیا وہاں میں نے کہا کہ وضو کے اندر کمیونیکیبل ڈیزیزز سے بچنے کے لیے لوگوں سے کہیں کہ وضو کے اندر ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں. اور 4 میں نے اور چیزیں کہی تھیں، وہ الگ تھیں، وہ صحت کے حوالے سے تھیں، انوائرمنٹ کے اعتبار سے تھیں. مگر ایک چیز یہ تھی کہ وضو کے اندر جو ہاتھ دھونا ہے، اس کانسیپٹ کی اہمیت ہونی چاہیے معاشرے میں. مریضوں کی تعداد پاکستان میں مینیجبل نہیں ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ایک بہت بڑی خامی ہے. جتنے ڈاکٹر بنائے گئے مجھ جیسے، ان کو علاج کے لیے تیار کیا گیا. یعنی سیلاب کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا، یہ تعلیم اور تربیت میں چھوٹا سا حصہ تھا کہ ڈیم بنا کر پانی کو روک لو. چھوٹا حصہ تھا. خود احساس زیادہ ڈیولپ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یار یہ تو عجیب طریقے سے جا رہے ہیں. دانتوں کے میں علاج کیے چلے جا رہا ہوں، مریض لوگ معاشرے میں دانت ہی نہیں صاف کرتے، لہٰذا اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. تو میں نے کیا کیا، اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ پرائرٹیز، نیشنل پرائرٹیز جو ہے نا، وہ ہم جیسے ڈاکٹر جب اچھے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو ہماری پرائرٹی بھی کیوریشن ہی رہتی ہے. علاج کرواؤ، بڑے بڑے مشینز، پیٹ سکینز اور کیٹ سکینز اور یہ ساری چیزیں لے کر آؤ، علاج ضروری ہے. وائی ناٹ پریونشن؟ اچھا ہے آپ کے سب کے ذہنوں کے اندر، اور آپ تو خیر
کیونکہ اس اکیڈمی میں ہے، آپ کے ذہن میں زیادہ ہے، مگر جتنی پرائرٹی ملک میں ہونی چاہیے پریونشن کی وہ پاکستان میں اب بھی نہیں ہے۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور لہٰذا ہمیں چینج کرنی ہے وہ پرائرٹی کہ پریونشن ہو۔ اور بہت سارے ایشوز ہیں پریونشن کے۔ میں نے پھر کیا کیا، ایون ایز اے پریزیڈنٹ آف دا پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن میں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ معاشرے کے اندر کن چیزوں سے اثر ہوتا ہے۔ میڈیا سے اثر ہوتا ہے مثال کے طور پر، کل آپس کے ماحول سے اثر ہوتا ہے، مذہب سے اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ 22 احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت پر، مسواک پر جمع کی، مسواک پر۔ اچھا، دیٹس دی اوریجنل کانسیپٹ آف ہاؤ ٹو کیپ یور ٹیتھ کلین۔ میں مطلب بات میں ڈینٹسٹری کی کر رہا ہوں، بٹ دس کانسیپٹ گوز along آل ایریاز۔ 22 احادیث جمع کروائیں، اس کے پوسٹر بنوائے، مساجد میں بھیجے کہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہو جائیں۔ یعنی اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سواری کرتے تھے، دیٹ واز دا ٹائم کہ اونٹ کی سواری ہی ممکن تھی لمبے راستوں کے لیے۔ مسواک واز دا بیسٹ برش اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو لہٰذا جب مسواک کی بات کریں تو ہم ٹوتھ برشنگ کی بات کریں۔ تو 22 احادیث، مطلب وہ آپ دیکھیے کتنی طہارت کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طہارت کے پابند تھے۔ 5 مرتبہ وضو، رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ ہی واز ویری کانشیس آف بیڈ اوڈرز۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے احتیاط کرتے کہ بدبو نہ ہو، کہیں جاتے تھے مسواک کرتے تھے۔ مسواک اس لیے کرتے تھے کہ صفائی رہے۔ آخری the last thing actively he did because he went to meet his creator was miswak, and he was doing miswak. His head was resting حضرت عائشہ کے لیپ پر، اور کرتے کرتے ان کا ہاتھ ڈھل گیا۔ The last thing he did was miswak۔ تو اتنی اہم چیز طہارت، صفائی، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہائیجین، کلین واٹر ویری امپورٹنٹ، سینیٹیشن ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی اعتبار سے آپ چلتے چلے جائیں، بچوں کی ہم ویکسینیشنز کراتے ہیں، اسی لیے کراتے ہیں کہ کچھ بیماریاں جن کا ہماری عقل میں بات آ گئی۔ انسان کا بدن جو ہے نا، جتنے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کا 1% بھی آپ نہیں جانتے۔ آپ کی نالج اتنی محدود ہے۔ یو ہیو نو آئیڈیا، ملینز آف جرمز ان یور باڈی آل دا ٹائم۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا نارمل، میں کیونکہ ڈینٹسٹ ہوں تو بتاتا ہوں، دیر آر اسٹڈیز ہیو شون دیر آر 16 بلین جرمز منہ میں صبح جب آدمی اٹھتا ہے، 16 ارب جرمز۔ وہ برش کر لے، سب کچھ کر لے تو وہ کوانٹٹی کم ہو کر 10 ارب تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی کائنات ہے، آپ کو کوئی اندازہ نہیں اس کی کمبینیشنز، پرموٹیشنز۔ اتنے ذرات کائنات میں نہیں ہے جو پرموٹیشنز اور کمبینیشن سے بیماریوں کا امکان ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ادارہ نیشنل ہیلتھ سروسز جو بہترین کام کر رہا ہے آپ لوگوں کی قیادت میں، ڈاکٹر شہزاد آپ کی قیادت میں، اس کا امپیکٹ معاشرے پر بڑھنا چاہیے۔ آپ کے یہاں ہیپاٹائٹس ہے، یعنی پریونشن کا ایک انبار ہے یار۔ یعنی ہم تو اپنی حرکتیں ایسے کر رہے ہیں کہ بیماریاں بڑھ جائیں۔ ری یوز آف سرنجز، کم سے کم ایک قانون پاس ہو گیا کہ ری یوزنگ آف سرنجز کو روک لیا جائے، اور سنگل یوز سرنجز پاکستان میں آ جائیں۔ بہت بڑا انبار ہے، یہ کریٹڈ انبار ہے۔ واٹ از میڈیسن، واٹ آر میڈیکل کالجز ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ معاشرے کے اندر یعنی 9% فگرز ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس سے 9% لوگ متاثر ہیں۔ بہت ہائی فگر ہے۔ ایجپٹ 13% تک گیا تھا، اور کئی ارب ڈالر خرچ کر کے ہر ایک کا علاج کر کے وہ اب پاک ہو گئے ہیں اس بات سے۔ پاکستان نے بھی تو کرنا ہی ہے نا، تو اس کو پریونٹ بھی کر لو۔ بیماریاں کریٹ ہو رہی ہیں، ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں کہوں ٹیوبرکلوسس کا ریسرجنس ہے، چلو اس کی پریونشن نہیں تو کم سے کم احتیاط۔ دنیا کامیاب بھی ہوئی ہے،
لیپریسی میں کامیاب ہو گئی، اسمال پاکس میں کامیاب ہو گئی، بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ پولیو میں کامیاب ہو جائے گی. مگر نئے حملے، نیچر کے اوپر آپ کا فٹ پرنٹ اتنا بھاری ہے کہ نیچر پلٹ کر آپ کے اوپر حملے کرے گی. آپ نے جو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا ہے، معیشت کے ساتھ، معاشرت کے یعنی دنیا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تو دنیا ول کم بیک ٹو بائٹ یو. تو کم سے کم ہمدردی کے ساتھ اپنے لوگوں کے اندر تو یہ پریونشن کریں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کے شکار 40% لوگ یار پاکستان میں. اور کیا ہوا؟ بہت ساری چیزیں کریٹڈ ہیں. اچانک کسی دور کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ ماں اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلائے، باٹل فیڈنگ کریں گے، اور جناب انفنٹ فارمولا ملک آ گیا، فیشن بن گیا. کریٹڈ سچویشن. اب واپس لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی 6 مہینے پیور بریسٹ فیڈنگ کرو. یعنی WHO کہتا ہے کہ 6 مہینے ناٹ ایون واٹر، پانی بھی مت پلاؤ بچے کو، بریسٹ فیڈنگ کرو تاکہ نیوٹریشن بہتر ہو، ماں کی صحت بہتر رہے. تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ اصل وار یہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اصل وار یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کے اندر یہ کیفیت پیدا کی جائے جو ہم بھول گئے، اور وہ کیفیت اور جو ہم نے چیزیں ایکوائر کی ہیں ان کے معاملے کے اندر کچھ احتیاط کر لی جائے. فریکوینٹ پریگننسیز، پاپولیشن ایکسپلوژن جس انداز سے ہو رہا ہے، ہم قابو نہیں کر پا رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، اور ایک ٹابو ہے کہ بات کیسے کریں گے. اچھا، میری بیوی جو اتفاق سے از افیکٹڈ بائی کووڈ سنس اے فیو ڈیز، اس کا اللہ کا فضل ہے کہ کیونکہ ویکسینیشن ہو گئی تھی تو پرابلی دا ڈیزیز لیول از لو، تو وہ بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کو پھیلا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ، عورتیں شرما کر بتاتی بھی نہیں ہیں. آبویس اوپن وونڈز ہوتے ہیں تو بتاتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی کہ یہ ہے. کیوں ایک ٹابو ہے معاشرے میں؟ اس کو فائٹ کریں. 100,000 بریسٹ کینسر پیشنٹس آر ڈائگنوزڈ ایوری ایئر، جس میں سے 50,000 کی اموات ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ لیٹ ڈائگنوسس ہے. 50,000، 50% ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں. بس اویئر نہیں ہے. ارلی ڈائگنوسس کر لیں، پیلپیٹ کر لیں. اس کو بھی معاشرے میں کہنا. اب میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی پیمفلٹ بنا لو. نہیں جی، پیمفلٹ بنائیں گے تو لوگ اعتراض کریں گے. اتنا ٹابو ہے یہاں پر. آپ فیملی کا سائز محدود رکھنے کے اعتبار سے آپ بات نہیں کر پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. مگر 2 بہت بڑے ستون ہیں آپ کے، اینڈ دیٹ از دا لیڈی ہیلتھ ورکر، مڈ وائفز ہیں. ان کے ذریعے بھی بہت سارے پیغام جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کانٹراسیپٹیوز، مثال کے طور پر پریگننسی، اب 8 ملین پریگننسیز سالانہ کے اندر 4 ملین ایسی ہیں جو انوانٹیڈ ہیں اکارڈنگ ٹو دا مدرز اینڈ دا فادرز. یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس کو ہینڈل کر لیں. اویلیبلٹی ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، کانٹراسیپٹیوز کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. یہ معاشرہ ہے، شرماتا ہے. مرد کانٹراسیپٹیو بازار سے نہیں خریدتا تو کم سے کم ظاہر ہے عورت کیسے خریدے گی؟ تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے بہت سارے ایریاز ہیں. یہ وہ ایونیوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ہیلتھ سروسز کی پبلک رجحان کے لیے ہمیں اس کے اوپر فوکس زیادہ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو. جتنے ڈاکٹرز نکلتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ان کو معاشرے میں پہلے ڈالیں، 6 مہینے معاشرے میں ڈالیں، معاشرے کی پرابلمس کو سمجھیں، ان کے اوپر فوکس کریں کہ یار 50% آف یور فوکس شوڈ بی آن پریونشن. دیکھو قوم پیسے تھوڑی خرچ کرتی رہے گی علاج کے لیے، بیماریاں تو بڑھتی چلی جائیں گی. بیماریوں سے احتیاط کے لیے جو سٹینڈرڈ طریقے ہیں وہ اپنا لیں، جو میرے مذہب نے کہے ہیں وہ اپنا لیں، صفائی کا میرے مذہب نے انسسٹ کیا ہے وہ اپنا لیں. تو اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر احتیاط کے ساتھ ان کا پرچار ہو. صحت کی خرابی، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی، فزیکل فٹنس کا کم ہونا ہے، یہ سب چیزیں کیچ اپ کر رہی ہیں. اچھا، اور یہ کریٹڈ ہیں کسی حد تک، مگر سمجھ جائیں آپ. میں نیپال گیا تو بہت پرانی بات ہے، پتہ نہیں 15-20 سال پہلے، 25-30 سال پہلے. تو وہاں پر
میں ایک ڈینٹسٹری پر لیکچر بھی دے رہا تھا، تو وہاں ایک پریزنٹیشن کسی نے کی کہ ایک خاص ایریا ہے ٹریک جس پر ڈینٹل کیریز بہت زیادہ ہے. بڑا انوکھی بات، سارے میں نیپال میں کم ہے، ایک خاص ایریا میں. کہاں ہے بھئی، کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلانی جگہ سے یہ ماؤنٹینئرنگ ٹریک ہے، یہ آبادیوں میں سے گزرتا ہوا یہ ایوریسٹ کی طرف جاتا ہے. اچھا کیوں زیادہ ہے ڈینٹل کیریز؟ اس وجہ سے کہ جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ ٹافیاں بانٹتے تھے، پھر وہاں کے دکانداروں نے ٹافیاں رکھنی شروع کر دی. ایز سمپل ایز دیٹ. کہ جہاں پر یہ جو وائٹ شوگر ہے، اس نے نیچرل شوگرز کا جب مقابلہ کر کر یہ آ گئی، اور چینی کی قلت رہتی ہے مسلسل، مگر یہ پھلوں کی شوگرز کو چھوڑ کر جب ہم نے وائٹ شوگر اڈاپٹ کی تو اس کا نتیجہ ڈائبٹیز بھی ہے، اس کا نتیجہ کیریز بھی ہے. تو لہٰذا میرے پاس تو بڑی لمبی کہانی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابھرتی ہوئی قوم کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اگر چائنا نے ترقی کی ہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، تعلیم پر اور صحت پر. اور چائنا نے صحت کے اندر کیوریٹو اپروچ بعد میں اپنائی. اس نے بیئر فٹ ڈاکٹرز کریٹ کیے بہت سارے، 6 مہینے 2 سال کی ٹریننگ کے اندر، کہ تم جاؤ معاشرے میں لوگوں کی آگہی پیدا کرو. اچھا ہم تو اس لائن پر نہیں جا رہے، مگر جو ہمارے پاس مین پاور ہے، سب سے آسان طریقہ کہ لوگوں کو آگہی پیدا کریں کہ بہت ساری بیماریاں روکی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے انشاءاللہ، اور جتنے وائس چانسلر بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کے ذریعے مسلسل ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ بہتر ہوگا. اور انسان بڑی دیر سے سمجھتا ہے، یہ سمجھ لیجیے. میں حساب لگاتا تھا کہ میری اولاد نے ٹوتھ برشنگ کتنی مرتبہ میں نے کہا ہوگا کہ برش کیا نہیں کیا، تو ایک فگر میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ 10,000 مرتبہ تو کہا ہوگا جب انہوں نے پابندی سے برش کرنا شروع کیا. تو انسان آسان نہیں ہے، اس کے لیے بار بار کی یاد دہانی بے انتہا ضروری ہے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ.